أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے آیات میں عبد اللہ سے شروع فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ یہاں سے نماز کے آداب اور شرائط کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ اس وقت کی ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لہذا لوگ شراب پی لیتے تھے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کو پتہ نہ ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں۔ اس پر ان پر پابندی لگا دی گئی کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ جب شراب حرام ہوگی تو وہ آیت منسوخ ہو گئی، اور اس سے تمام ایسی چیزیں جو نشے والی تھیں وہ سب حرام قرار دے دی گئی۔ شان نزول میں بھی اس طرح آتا ہے کہ مغرب کی نماز کسی صحابی نے پڑھائی اور اس نے شراب پی ہوئی تھی تو قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو لا اعبد کے بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ لیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون جب تک تمہیں علم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم اپنے کہی بات کا جب علم نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک یعنی نشہ جب تک اتر نہ جائے تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کہتے اس آیت کے اترنے پر بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کے وجہ سے ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے تو اس کو کیا استعمال کرنا۔ بہت سے جو سلیم الطبع یعنی صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت وہ تھی جو پیتی نہیں تھی، اللہ نے ایسی سلامت طبع ان کو دی تھی، اور کچھ لوگ اگر پیتے تھے تو پھر یہ اس میں جب پہلی آیت اتری کہ جس میں آیا کہ اس میں نفع بھی ہے اور اس میں ضرر بھی ہے، پھر بہت سے نے چھوڑ دی، پھر یہ آیت اتری تو پھر بہت سو نے چھوڑ دی، اور جب آخری آیت اتری ان الخمر والمیسر تو اس کے بعد بالکل شراب چھوڑ دی گئی، اور شراب کی مٹکے جو ہے وہ توڑ کر ان کی شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ فرماتے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون جب تک تمہیں علم نہ ہو اس بات کا جو تم کہہ رہے ہو جو تم پڑھ رہے ہو۔ ولا جنوبا، اور نہ نماز کے قریب جاؤ حالت جنابت میں، جب تمہیں بڑی طہارت کی ضرورت ہو، غسل کی ضرورت ہو، قریب نہ جاؤ۔ الا عابری سبیل، مگر مسافر۔ حتی تغتسلوا یعنی ولا جنوبا کہ جنابت میں قریب نہ جاؤ، حتی تغتسلوا جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں الا عابری سبیل، اگر تم مسافر ہو اور تمہیں پانی نہیں مل رہا تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو، اور تیمم کے دیگر اسباب بھی بیان کیے، 4 اسباب بیان کر دیے کہ تمہیں پانی نہیں مل رہا یا پانی تو مل رہا ہے لیکن اس کے استعمال سے تمہیں نقصان اور ضرر ہے، مریض ہو تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔
تو اللہ عابری سبیل اس تفسیر میں عابری سبیل کا مطلب مسافر. ہم اگر مسافر ہے سفر میں اور وہاں پر پانی نہیں تو مسافر کو اجازت ہے کہ پھر وہ تیمم کر لے. غسل کے لیے بھی تیمم کر لے، جس طرح وضو کی جگہ تیمم ہوتا ہے غسل کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے. اب اللہ تعالی اللہ عابری سبیل کہہ کر استثناء کے بعد ان 4 چیزوں کو بیان کیا ہے جس میں انسان کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی جات ہے. وہ ان کن تم مرضا، اگر تم مریض ہو. اب مریض ہے، پانی تو ہے استعمال نہیں کر سکتا، اس کو استعمال کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور وہ پانی کے استعمال سے معذور ہے. حوالا سفری، یا تم سفر میں ہو اور وہاں پانی نہیں. اوجاہدکم منکم الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے. الغائط، غائط دراصل کہتے ہیں نیچی جگہ کو، نیچی جو نیچان ہوتی اس میں. چونکہ انسان بول و براز کے لیے کسی گڑھے وغیرہ میں بیٹھتے تھے تاکہ سطر رہے، تو یہاں غائط سے مراد جائے ضرورت ہے، بیت الخلاء ہے، واش روم ہے یہاں مراد. بیت الماء بھی کہتے ہیں، مرحاض بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ جو واش روم کا لفظ ہے یہ بھی اصل میں عربی کا لفظ ہے. بیت الماء بہت پہلے سے، سینکڑوں سال پہلے حدیث میں بیت الماء لفظ آتا ہے، تو بیت الماء جس کو واش روم کہتے ہیں. کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کوئی لفظ اگر بول کر اس اور کسی جو نا ایسی بری چیز کا پر بولا جائے تو پھر اس لفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں. اوجاہدکم منکم الغائط، یا تم میں سے کوئی جائز المسجد یعنی بولو براز کے بعد آ رہا ہے. او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھوو یعنی عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے. فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یا تو واقعی پانی حصی طور پر نہ پاؤ، مسافر ہے پانی نہیں ملا، بیت الخلاء ہو کر ہے پانی نہیں ہے، یا بیوی عورت کے پاس چلا گیا پانی نہیں ہے، یا مانوی طور پر پانی نہیں ہے یعنی مریض ہے پانی تو استعمال نہیں کر سکتا. فتیمموا صعیدا طیبا، پس ارادہ کرو صعیدا طیبا، پاکیزہ زمین کا. صعید زمین کے اوپر والے حصے کو صعید کہتے ہیں، تو میدان اوپر کا حصہ، طیبہ پاکیزہ زمین کا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور مسح کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا. تیمموا، ارادہ کرو، کیونکہ اس میں نیت شرط ہے. تیمم میں جب تک ارادہ نہیں ہوگا طہارت کا یا نماز کا یا کسی ایسے عمل کا کی نیت نہیں ہوگی جس کے لیے طہارت ضروری ہے، جیسے قرآن کو چھونا ہے جس کی نیت کر رہا ہے، یا مطلق طہارت کی نیت کر رہا ہے، یا نماز کی نیت کر رہا ہے، یا طواف کی نیت کر رہا ہے مثلا. فتیمموا، تو پہلی شرط یہ ہے کہ ارادہ کرے، نیت کرے. صحیح دن. فمسحوا، یہ عمل ہے کہ اپنے چہرے پر پھیرے ہاتھ، اور حدیث شریف میں آتا ہے یم ضربتان، دو زمین پر ہاتھ مارنا ہے. ضربت للوجہ و ضربت للیدین، اور 2 ہاتھوں کے لیے ہے لیکن کہاں تک؟ کوہنیوں تک. فمسحوا بوجوہکم، پھر مسح کر اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کا. یہ تیمم 2 جگہ ہی ہوتا ہے، چہرے پر ہاتھ جھاڑ کر چہرے پر، اور ایدیکم اور اپنے بازوں پر. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بخشنے والے. یہ تو اس کی ایک تفسیر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان صحابہ اکرام سے منقول ہے. یہ اس کی ایک تفسیر ہے. عبداللہ عباس اور ان سے یہ تفسیر آئی ہے. دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد ہے موضع صلاۃ کے، تو مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ حالت نشے میں. لا الصلاۃ لا تقربوا المسجد، کے مسجد کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے میں ہو، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوباً، نہ حالت جنابت میں مسجد کے قریب جاؤ، حالت جنابت میں بھی قریب نہیں جانا. الا عابری سبیل، ہاں اگر تم عبور کرنا چاہتے ہو، آپ کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے
اور مسجد سے گزرنا ضروری ہے اور آپ حالت جنابت میں، تو گزرنے کی اجازت ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیٹنے کی اجازت نہیں ہے، الا عابری سبیل، مگر یہ ہے کہ تم وہاں سے گزرو، حتیٰ تک جب تک غسل نہ کرو اس وقت تک مسجد میں نہیں جا سکتے تم۔ تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حکم مسجد کے لیے، لا تقربو موضع الصلاۃ، نماز کی جگہ نہ جاؤ حالت نشے میں اور نہ جنابت میں، ہاں گزر سکتے ہو الا عابری سبیل، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا گزرنے کی ممانعت ہے، دوسرے ائمہ کا اجازت ہے، تو وہ اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں۔ تب کیا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت فرماتے ہیں نماز عملا نماز پڑھنے کے بارے میں، ولا جنوبن، اور نماز جناب میں بھی نہیں پڑھو گے الا عابر سبیل، مگر اگر تم مسافر ہو اور تمہیں تیمم کی ضرورت ہے تو وہ آگے تیمم سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد تیمم میں لامستم النساء جو ہے، اس سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں عورتوں سے صحبت کرنا مراد ہے، اور دوسرے ائمہ کے ہاتھ لگانا مراد ہے، اگر ہاتھ لگا لے تو تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پائے، فقہا نے 1 میل کی تحدید کی کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے یہ، لیکن یہ نہیں کہ 1 میل تک جائے، یعنی اس پہ ایسا گمان ہے کہ اس کو یقین ہے، ظن غالب ہے، یا 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے۔ صعیداً طیبہ، تو پھر پاکیزہ زمین، یہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری تیمم کے استعمال ہو، لہذا پتھر ہیں اور اس کے اوپر جو ہے مٹی ہے، ریت ہے، ساری چیزیں تیمم کے استعمال ہو سکتی ہیں۔ پتھر چاہے بالکل صاف ستھرا چکنا پتھر کیوں نہ ہو تب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی زمین کا حصہ ہوتا ہے، لہذا پتھریلی زمینوں میں جائیں تو وہاں پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں اور خاک مٹی نہیں ہوتی، لہذا صعیداً طیبہ میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح طیبہ میں وجہ الارض مراد ہے، زمین کے اوپر کے حصے میں جو بھی چیز ہے، زمین کے اوپر کے حصے میں پتھر بھی ہوتے ہیں، لہٰذا کرتے ہیں ان پتھروں سے بھی چاہے اس کے اوپر کوئی غبار اور مٹی نہ ہو، یاد رکھو، لہٰذا خالی پتھر ہو اس پر تیمم کر سکتے ہیں، 2 دفعہ ہاتھ مارے، اور مٹی بھی کر سکتے ہیں، ریت سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی زمین کی جنس ہے، چونا ہے چونے سے کر سکتے ہیں، وہ بھی زمین کے اوپر نکلتا ہے، چونا ہے، زمین کے اوپر جو بھی چیز پھیلی ہوئی ہے سوائے لکڑی گھاس وغیرہ ان کے، وہ تو زمین کا حصہ نہیں ہے، تو زمین کی جو بھی حصہ ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صرف 2 چیزیں مراد ہے، مٹی اور غبار، مٹی اور غبار ہوگا، پتھر سے ریت سے ان سے تیمم نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئلے سے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کر سکتا ہے اگر وہ ہے تو اس سے کر لے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تیمم میں نیت کرو اور پھر مسح کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا، پورے چہرے کا مسح یہ سب کیا ہے، اور ہاتھوں کا تمام ائمہ کے ہاں سوائے امام بن حنبل کے یہاں کونی تک جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہوگا، اور ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کا صرف ہتھیلیوں کا تیمم ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بخشنے والے، لہذا کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے کچھ آداب اور کچھ طریقے اور تیمم کا طریقہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔